بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ حضرت خضر علیہ السلام کون ہیں؟ نبی ہیں یا فرشتہ ہیں؟ زندہ ہیں یا فوت ہو چکے ہیں؟ یہ ایسے سوالات ہیں جن کے بارے میں ہر کوئی جاننا چاہتا ہے، بلکہ اکثر لوگ تو حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ ملاقات کرنے کی بھی خواہش ظاہر کرتے ہیں۔ تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں مکمل تفصیلات بتاؤں گی۔ حضرت خضر علیہ السلام کے جو واقعات قرآن اور حدیث میں منقول ہیں وہ بھی آپ کے گوش گزار کروں گی۔ ویڈیو کو آپ نے مکمل دیکھنا ہے جس سے آپ کے علم میں خاطر خواہ اضافہ ہوگا۔ راج کول کے مطابق حضرت خضر علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں اور حضرت نوح علیہ السلام آدم ثانی کی اولاد میں سے ہیں۔ روایت میں ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر اللہ سے کلام کیا کرتے تھے۔ ایک دن اسی طرح حضرت موسیٰ اللہ سے باتیں کر رہے تھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے فرمایا، اے اللہ، اس دنیا میں مجھ سے زیادہ علم والا شاید ہی کوئی تیرا بندہ ہو۔ اللہ نے فرمایا، اے موسیٰ، خضر تم سے بھی زیادہ علم والے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ، میں ان سے کہاں مل سکتا ہوں؟ اللہ نے فرمایا، دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ پر وہ تمہیں ملے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ، اس جگہ کی کیا نشانی ہوگی؟ فرمایا، اپنے ساتھ ایک مچھلی لے جاؤ۔ جہاں تمہاری مچھلی غائب ہو جائے وہی مقام ہوگا جہاں حضرت خضر علیہ السلام تمہیں ملیں گے۔ قرآن میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم حضرت یوشع بن نون کے ساتھ سفر شروع کیا اور ان سے فرمایا کہ میں ہمیشہ چلتا رہوں گا، رکوں گا نہیں، یہاں تک کہ دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ پر پہنچ جاؤں۔ یاد رہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اس سفر کی ضرورت اس لیے پیش آئی کیونکہ انہوں نے ایک سائل سے کہا تھا، مجھ سے بڑا اس دنیا میں کوئی عالم نہیں ہے۔ روایت میں یہ بھی ہے کہ حضرت موسیٰ اور یوشع بن نون چلتے رہے، جب دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ پر پہنچے تو وہاں آرام کے لیے رک گئے۔ جب وہ رکے تو ان کے تھیلے میں موجود مردہ مچھلی کو اللہ نے زندہ کر دیا اور مچھلی دریا میں چلی گئی۔ روایت میں ہے کہ جب مچھلی تھیلے سے نکلی تو موسیٰ علیہ السلام نیند فرما رہے تھے، جبکہ ان کے خادم نے مچھلی کو اپنی آنکھوں سے دیکھا اور سوچا کہ بعد میں موسیٰ علیہ السلام کو بتاؤں گا، لیکن وہ بھی سو گئے اور بعد میں بتانا بھول گئے۔ پھر وہ ایک دن تک مزید چلتے رہے۔ جب ان کو بھوک محسوس ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم یعنی یوشع بن نون سے فرمایا کہ ہمارا کھانا لاؤ۔ تب جا کر ان کے خادم یوشع بن نون کو یاد آیا کہ وہ مچھلی تو تھیلے سے نکل گئی تھی۔ انہوں نے کہا، میں بتانا بھول گیا، مجھے شیطان نے بھلا دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے فرمایا، وہی وہ جگہ ہے جہاں ہمیں حضرت خضر ملیں گے۔ پھر وہ وہاں واپس آتے ہیں اور انہیں وہاں حضرت خضر ملتے ہیں، جن کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ علم تھا۔ اہل علم فرماتے ہیں کہ وہ علم لدنی تھا جو اللہ نے خضر علیہ السلام کو عطا فرمایا تھا۔ علم لدنی وہ علم ہوتا ہے جو بغیر کسی خارجی سبب کے خود بخود من جانب اللہ دل میں آ جاتا ہو۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر سے ملے اور ان کو سلام کیا اور فرمایا، کیا میں آپ کی اطاعت کروں تاکہ جو علم اللہ نے آپ کو سکھایا ہے وہ آپ سے سیکھ سکوں؟ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ اے موسیٰ، آپ میرے ساتھ ہرگز صبر نہیں کر سکیں گے۔ حدیث میں ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، ایک علم اللہ نے آپ کو ایسا عطا فرمایا ہے جو میں نہیں جانتا، اور ایک علم اللہ نے مجھے ایسا عطا فرمایا ہے کہ جو آپ نہیں جانتے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صابر پائیں گے اور میں آپ کے کسی کام میں مخالفت نہیں کروں گا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، ٹھیک ہے، مجھ سے
کسی بابت سوال مت کرنا یہاں تک کہ میں خود آپ کو بتا دوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے۔ پھر دونوں چل پڑے اور ایک کشتی میں سوار ہوئے۔ جب کشتی دریا کے درمیان میں پہنچی تو حضرت خضر نے کلہاڑے سے اس کشتی کے ایک دو تختے توڑ کر نکال دیے۔ حضرت موسیٰ سے یہ دیکھ کر رہا نہ گیا، فوراً بول اٹھے، اے خضر، آپ نے یہ کیا کر دیا؟ خضر علیہ السلام نے فرمایا، اے موسیٰ، کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ آپ ہرگز صبر نہیں کر سکیں گے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے معذرت کی، البتہ وہ دوبارہ ساتھ چل پڑے۔ جب کشتی سے اترے تو ایک میدان میں پہنچے جہاں کچھ بچے کھیل رہے تھے۔ جو بچہ ان میں سب سے زیادہ خوبصورت تھا، خضر علیہ السلام نے اس بچے کو قتل کر دیا۔ موسیٰ سے رہا نہ گیا اور فوراً بول پڑے کہ اس بچے کو بغیر کسی وجہ کے قتل کر دیا۔ حضرت خضر علیہ السلام بولے، کیا میں نے نہیں کہا تھا آپ صبر نہیں کر سکیں گے؟ موسیٰ علیہ السلام نے پھر معذرت کی۔ تیسری مرتبہ وہ ایک گاؤں میں پہنچے۔ گاؤں والوں سے کھانا طلب کیا تو گاؤں والوں نے ان کی مہمان نوازی سے صاف صاف انکار کر دیا۔ جب گاؤں والوں نے انکار کر دیا تو وہ آگے چلے۔ انہوں نے ایک دیوار پائی جو گرنے والی تھی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس پر ہاتھ رکھ کر کچھ اسم اعظم پڑھا تو وہ ٹھیک ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، آپ نے دیوار سیدھی کر دی، چاہتے تو اس کی اجرت لے سکتے تھے تاکہ ہم کھانا کھا سکیں۔ یہاں حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، اے موسیٰ، یہ تیسری مرتبہ آپ صبر نہیں کر سکے۔ اب آپ کے اور میرے بیچ میں جدائی ہوئی، اور اب میں آپ کو ان باتوں کے بارے میں بتا دیتا ہوں جن پر آپ صبر نہ کر سکے۔ پہلی بات یہ کہ میں نے کشتی اس وجہ سے توڑی کہ وہ دو مساکین کی تھی جو اس سے گزر بسر کرتے تھے۔ مجھے اپنے علم سے معلوم ہوا کہ اس کشتی کے پیچھے ایک ظالم بادشاہ ہے جو عیب والی کشتیاں چھوڑ دیتا ہے اور صحیح سالم کشتیوں پر قبضہ کر لیتا ہے۔ اس لیے میں نے اس کشتی کو عیبدار کر دیا تاکہ بادشاہ وہ نہ لے سکے۔ دوسری بات، بچے کو اس وجہ سے قتل کیا کیونکہ وہ بچہ کافر تھا اور اس بچے کے والدین مومن تھے۔ وہ بچہ بڑا ہو کر اپنے باپ کو کفر پر پھیر دے، اس لیے میں نے اللہ کے حکم سے اسے قتل کر دیا تاکہ اس کے والدین اس فتنے سے محفوظ رہیں۔ روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے والدین کو ایک بیٹی دی جو کہ آگے جا کر نبی کی بیوی بنی اور ان سے ایک نبی پیدا ہوئے۔ اور تیسری بات، یہ دیوار اس لیے سیدھی کی کہ یہ دو یتیم بچوں کی تھی۔ ان کا والد بڑا نیک آدمی تھا، اس نے مرنے سے پہلے اپنے بچوں کے لیے خزانہ چھپایا تھا۔ اس دیوار کے نیچے وہ خزانہ تھا۔ اے موسیٰ، تیرے رب کی چاہت یہ تھی کہ وہ بچے بڑے ہو کر اپنا خزانہ خود نکالیں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، یہ تھی ان باتوں کی تعویل جن پر آپ صبر نہیں کر سکے۔ ناظرین، یہ واقعہ سورۃ کہف کی آیت نمبر 60 سے شروع ہو کر 80 پر ختم ہوتا ہے، اور ایک روایت کے مطابق حضرت خضر علیہ السلام شہزادے تھے۔ حضرت ذوالقرنین کے خالہ زاد بھائی تھے اور ان کے ساتھ حضرت خضر علیہ السلام نے مشرق اور مغرب کا سفر کیا۔ اسی سفر میں انہوں نے چشمہ حیات سے پانی پیا جس کی وجہ سے ان کی زندگی لمبی ہو گئی۔ ناظرین، ذوالقرنین نے وہ سفر اسی چشمے کو پانے کے لیے کیا تھا، مگر ذوالقرنین تو وہ چشمہ نہ پا سکے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس کو پا لیا۔ روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کا جو دور ہے حضرت ابراہیم کے دور کے بعد کا ہے۔ اب رہا یہ سوال، کیا حضرت خضر علیہ السلام زندہ ہے؟ اس کے بارے میں علماء نے اختلاف کیا ہے، لیکن کثیر علماء کی یہی رائے ہے کہ وہ زندہ ہیں۔ ان کی ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی ثابت ہے۔
حالانکہ حضرت خضر کا دور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور سے کئی سو برس پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور کے بعد کا ہے۔ بعض روایت میں ہے کہ سمندر میں لوگوں کی رہنمائی کرنا حضرت خضر علیہ السلام کے ہی سپرد ہے، اور بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت الیاس علیہ السلام دونوں زندہ ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام سمندر میں اور حضرت الیاس علیہ السلام خشکی میں ہیں، اور ایک تفسیر کی کتاب میں ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی زیارت کی ہے، اس لیے حضرت خضر علیہ السلام کو صحابی ہونے کا شرف بھی حاصل ہے۔ اور ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے بھی ملاقات فرمائی، اور انہوں نے حضرت عمر کو یہ نصیحت بھی فرمائی تھی کہ اے عمر، اس بات سے بچنا کہ تو ظاہر میں تو خدا کا دوست ہو اور باطن میں اس کا دشمن، کیونکہ جس کا ظاہر اور باطن مساوی یعنی ایک جیسا نہ ہو تو وہ منافق ہوتا ہے، اور منافقوں کا مقام درکے اسفل ہے۔ یہ سن کر حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ اتنا روئے کہ ان کی داڑھی مبارک تر ہو گئی۔ اور جہاں تک آب حیات کی بات ہے، اس میں بہت اختلاف ہے۔ بعض لوگ محض اس کو افسانہ کہتے ہیں کہ ایسی کوئی بات نہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام نے آب حیات سے پانی پیا جس کی وجہ سے ان کی عمر لمبی ہو گئی اور وہ ابھی تک زندہ ہیں، محض لوگ اس کو صرف افسانہ کہتے ہیں۔ البتہ بعض روایات سے یہ ثابت ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے آب حیات پیا۔ ناظرین، یہ حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں چند معلومات تھی کہ وہ نہ فرشتہ تھے نہ کوئی نیک بزرگ، بلکہ وہ اللہ کے نبی تھے، اور انہوں نے اللہ کے نبی یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ملاقات فرمائی۔ حضرت خضر علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں اور ابھی تک زندہ ہیں۔ واللہ عالم بالصواب۔ حقیقی باتیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اللہ ہی غیب کا علم رکھتا ہے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ جزاک اللہ خیرا و احسن جزا فی الدارین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔